العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلى الله عليه محمد وعلى محترم شکر معبود ہے اس رب حقیقی کا کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اور آپ فرش ادا پر موجود ہیں. رات کے 12 بج رہے ہیں. آج دن پر آپ نے ماتم کیا مجلس کی. اب ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ کا جمع ہونا بتا رہا ہے کہ واقعاً آپ کے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی ہے جس کا اظہار آپ اپنی موجودگی سے کر رہے ہیں. اور جب آ گئے ہیں تو اپنی زبان سے بھی کریے صلوات محمد علیہ چونکہ رات کا وقت ہے. بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اور پڑھوں. اب یہ وقت جو ہے خصوصاً علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات کا وقت مخصوص ہے وقت کے امام سے. لہذا ان کا تذکرہ ان کے بارے میں ذکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہے, ضروری ہے. اور آپ اس بات کو ذرا محسوس فرمائیں. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا, وہ کفر کی موت مرا. حضرات محترم, جب جاہلیت کی موت یعنی انسان اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت کفر پر ہوتی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کو وقت کے امام کو پہچاننا کتنا ضروری اور لازم ہے. اور جب ہم امام کی شناخت کرنے چلتے ہیں, ان کی معرفت پیدا کرتے ہیں, تو سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ امام کا نام کیا ہے, ان کے والد کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, امام کہاں پر پیدا ہوئے اور پھر کہاں پر امام کا ظہور ہوگا. یہ سب جاننا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس غیبت امام میں, اس کو بھی جاننا ضروری ہے. محترم ساری تفصیلات تو اس وقت نہیں کر سکتا. بس آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام کے والد کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام. جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام ہیں. جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور آپ کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے. بہرحال پوری تاریخ ان کے سلسلے سے وہ اس وقت عرض نہیں کرنی ہے. آپ کی پیدائش سامرہ میں ہوئی اور جب آپ غیبت صغرا میں گئے ہیں تو آپ اس وقت بھی سامرہ سے ہی آپ نے غیبت دی ہے. اور جب غیبت کبریٰ میں گئے ہیں جو آج تک چل رہی ہے, اسے غیبت کبریٰ کہتے ہیں, وہ بھی سامرہ سے ہی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں شہر سامرہ کے بارے میں بھی جاننا چاہیے. خود سامرہ کے اندر
تقریباً 4 یا 3 معصوم کی قبریں موجود ہیں، لہذا اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اور وہاں پر ایک مقام امام زمانہ بھی موجود ہے۔ محترم اپنے وقت کے امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آپ بہرحال تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس تھکاوٹ کو آپ دور کیجئے اور مولا کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے، ورنہ مجلس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھکے ہوئے سب ہیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ تھکے ہیں، آپ کے بعد نہیں، آپ کے ساتھ تھکے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ یہ تو نہیں کہوں کہ سب سے زیادہ میں تھکا ہوں، لیکن بہرحال تھکا ہوا ہوں۔ تو اذان محترم، یہ جزیات ہیں، کلیات اولیہ ہیں کہ پہلی چیز جو ہمیں جاننی ہے وہ یہ کہ امام کے والد کا کیا نام ہے، ان کی والدہ کا کیا نام ہے۔ صرف یہ نام جاننا نہیں بلکہ ان کے بارے میں جانیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کام انجام دیے ہیں۔ اذان محترم، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے صبح و مساء کو ہر روز امام زمان کی یاد میں گزاریں۔ جب صبح اٹھیں تو سب سے پہلے امام زمان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کریں۔ عزیزوں، مشکل یہ ہے کہ ہم امام زمان کو اتنا بھی یاد نہیں کرتے ہیں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، جتنا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اتنا بھی ہم امام کو یاد نہیں کرتے۔ اگر اتنا بھی یاد کر لیتے تو امام ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی دعا اس زمانے کی قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ امام زمان کو وسیلہ قرار نہ دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت کے امام زمان ہیں۔ قرآن محترم، ہم بہت کہتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہیں، امام غیبت میں ہیں۔ ہم نے بڑا یہ آسان سا جملہ اختیار کر لیا کہ امام غیبت میں ہیں، امام غیبت میں ہیں۔ قرآن محترم ذرا کی توجہ سے ذرا جاگ جائیے تھوڑا سا۔ یہ مقولہ ہم نے استعمال کر لیا کہ امام غیبت میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر ایک پردہ لگا ہوا ہو، جیسے وہ پردہ لگا ہوا ہے، اگر ادھر والا کوئی شخص ایسا ہو جو ادھر بیٹھنے والوں کو دیکھ لے اور جو ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر والوں کو نہ دیکھ پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ غیبت میں نہیں ہے۔ غیبت میں وہ ہے کہ جو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت حقیقت میں امام کو نہیں ہوئی ہے، غیبت میں ہم ہیں۔ ہم امام کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نظروں پر کبھی غیبت کا پردہ پڑا ہوا ہے، کبھی جھوٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے، کبھی گناہوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، لہذا ہم اپنے امام کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ جبکہ روایات بتاتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جب جو کوئی بھی امام کو دیکھے گا تو کہتا ہوا نظر آئے گا، ہم نے امام کو مجلس میں دیکھا تھا، ہم نے امام کو جلوس میں دیکھا تھا، ہم نے امام کو زیارت پر دیکھا تھا، ہم نے امام کو کعبے میں دیکھا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہمارے درمیان میں موجود ہے، لیکن ہم امام کو دیکھتے تو ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ جبکہ روایتیں کہہ رہی ہے کہ امام کو پہچاننا ضروری ہے، لازم ہے۔ پہلا اللہ محترم، اور پڑھوں یہ بس اتنا ہی کافی ہے، پڑھے واقع بتائیں اگر برداشت کے قابل نہیں ہے تو بالکل یہیں پر روک دے دوستوں کو۔ نہیں، 1 بجے تک کی کوئی وہ رہی ہے ذمہ داری۔ بہرحال واقعی اگر اچھا لگ رہا ہے بیان تو پڑھیں گے، اور نہیں لگ رہا ہے تو بہرحال اسے تمام کر دیں گے، مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم صبح و مساء امام کو پکارتے ہیں، الجل یا امام، الجل یا امام، امام آ جائیے، امام آ جائیے، امام آ جائیے۔ لیکن حقیقت بتائیے، اگر امام آ گئے تو کیا ہم نے ان کے لیے آمادگی کر رکھی ہے، تیاری کر رکھی ہے؟ چلیے امام کو چھوڑیے، اگر یہاں پر آغائے سستانی آ جائیں،
آ گئے خامنائی آ جائے تو کیا ہم نے ان کے لیے آمادی کر رکھی ہے, تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ ہرگز تیار نہیں ہے. کیا ہمارا موبائل ایسا ہے کہ ہم کسی نیک عالم دین کو اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ لو ہمارا موبائل دیکھ لیجیے آپ؟ مشکل نہیں ہے. ہر انسان جو ہے بہرحال اس باتوں کو محسوس کیجیے. ہر انسان جو ہے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اس لیے کہ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, میں تو اپنے بارے میں جانتا ہوں. آج کی حالت یہ ہے ہم سب کی, اور میں اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرا موبائل ایسا نہیں ہے, حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی نہیں دے سکتا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے خدا نخواستہ, لیکن پھر بھی نہیں دے سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ ہمیں امام کے لیے ہونا چاہیے بنایا ہی نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے. کوئی اس کو مانے چاہے نہ مانے, حقیقت یہی ہے. اگر پاک و پاکیزہ ہم بنا لیں تو ہمارے اندر بھی وہی ہمت پائی جائے گی جو آج ایران والوں کے اندر پائی جاتی ہے. اتنا ظلم و ستم ہونے کے بعد جھکنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خود وہاں پر 12 سال رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے وہاں کے جذبوں کو, وہاں کے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے. ان کے اندر ایک جنون ہے, ایک جذبہ ہے اسلام کے لیے, دین کے لیے, امام کے لیے. ایک عجیب جذبہ ہے. میں نے تو دیکھنے کو نہیں ملا مجھے. ایسی عراقی ہیں اور ایسی ایرانی ہیں, دونوں ہی قومیں ایک الگ قوم ہے. لیکن اذان محترم ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا. ہمیں ان جیسی قوموں سے درس لینے کی ضرورت ہے. اور آج کی دنیا نے دیکھا ہے کہ صرف اس قوم نے شیعوں کو بیدار نہیں کیا ہے بلکہ دوسری قوموں کو بھی بیدار کیا ہے. اب ہر ایک کی زبان پر لفظ شیعہ آ رہا ہے, اب ہر ایک کی زبان پر آغائے خامنائی کا نام آ رہا ہے کہ یہ کچھ ہیں. کل تک تو رہبر معظم کے بارے میں بولنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, لیکن آج ہر ایک ہے کہ لائیو کور کرتا ہے. جیسے ہی کوئی بیان دیتے ہیں فوراً کور کرتے ہیں. اعلان مطلب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایمان کی طاقت ہے, یہ وہ پاکیزگی پائی جاتی ہے ان کے ایمان میں, ان کے قلوب میں, جس کی وجہ سے براہ راست جو ہے یقینی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ امام زمان سے ملاقات ہوتی ہوگی. تبھی اتنے بھروسے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے نہیں روکیں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے معلوم ہے کہ پشپنائی وقت امام کر رہے ہیں, پشپنائی وقت امام کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیئر کی ضرورت نہیں ہے, ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ایٹم بم انسان نے بنائے ہیں, اور یہ وہ ہے کہ اگر انسانوں کو حکم کر دے تو انسان جو خلاف آیا ہے ہونی کے مقابلے میں ہونی کی طرف ہو جائے گا. بھائی آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا واقعہ, بہت مشہور واقعہ ہے یہ, کہ جب وہاں سے امریکہ سے جہاز آیا کرتے تھے تو کئی جہاز جو ہے تباہ ہو جایا کرتے تھے. ان میں سے ایک آدھ جہاز جو بچتا تھا اور پھر واپس جا کر اپنا بتایا کرتا تھا کیا ہوا, تو وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا, بس ایسا لگتا تھا کہ خمینی اپنے تسبیح کے دانوں کو گھما رہے ہیں اور ہمارے جہاز اٹھتے جا رہے ہیں. یہ طاقت ایمان ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے. جو ایمان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے بلکہ اپنی قوم ملت کو بچاتا ہے. ایمان یہی وجہ ہے کہ اگر ایک اہل ایمان, خالص اہل ایمان والا ہمارے درمیان میں اگر موجود ہو تو وہ اپنی قوم پر عذاب آنے سے بچا لیتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں, روایات بھی ہیں. میرا اس وقت وقت نہیں ہے ذکر کرنے کا. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ہم ہر روز, ہر صبح, ہر شام امام کو پکارتے ہیں, لیکن اذان محترم کیا یہ پکارنا ہمارا حقیقی ہے؟ حقیقی ہے؟ اب اس واقعے کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا, اور یہ بس آخری بات ہوگی, اس کے بعد مسائل آپ کے خدمت پیش کروں گا. دیکھیے ایک شخص تھا جو صبح و مساء
امام کو پکارا کرتا تھا، یا امام آ جائیے، اللہ یا امام آ جائیے، امام میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، میرا مال آپ کے لیے حاضر ہے، میں دل و جان سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، یا امام آ جائیے، یا امام آ جائیے۔ ایک روز خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک سفر پر جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک صحرا میں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ چند افراد ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیسا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا اس بات کا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں کوئی ہم میں سے رہبر قرار پائے، سردار بن جائے، لیکن طے نہیں پا رہا ہے۔ کا مشکل کیا ہے؟ کا مشکل یہ ہے جب کوئی کسی کا نام پیش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خاندان کا ہے، یہ اس خاندان سے نہیں، اس خاندان سے ہونا چاہیے، یہ ہمارا بھائی ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک اپنے اپنے قبیلے والے کا، ہر ایک اپنے اپنے رشتہ دار کا، ہر ایک اپنے اپنے خاندان کا نام پیش کر رہا ہے، لہٰذا جھگڑا بڑھ تو رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی سردار، کوئی رہبر ہمارے درمیان میں بن نہیں پا رہا ہے۔ اللہ نے محترم کہ جب انسان رہبری کو اپنے ہاتھ میں اختیار کر لیتا ہے اور خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ دیتا ہے تو لوگ اسی طریقے سے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ تو قوم اسی طریقے سے آپس میں جھگڑا کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ نے بنایا تھا جب اسے چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ مشکل حل ہو جائے گی اگر میں ایک مشورہ دوں تو تم لوگ قبول کرو گے؟ کہا کہ اگر تم مجھے رہبر بنا دو گے، رہنما بنا دو گے، سردار بنا دو گے تو میں نہ تمہارے خاندان سے ہوں، نہ اس کے خاندان سے ہوں، نہ اس کے خاندان سے ہوں، نہ اس کا بھائی ہوں، نہ اس کا بھائی ہوں، میں کسی کا رشتہ دار نہیں ہوں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ مجھے رہبر بنا دو، مجھے رہنما بنا دو۔ اس نے کہا، سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، یہ تو بہت بہتر مشورہ ہے، ٹھیک ہے ہم سب تمہیں مل کر رہبر بنا دیتے ہیں، سردار بناتے ہیں۔ لہٰذا انتخاب ہو گیا، اس کو سردار بنا دیا گیا۔ کہا جب سردار بن ہی گئے ہو تو اب اس سردار بننے کی خوشی میں ایک جشن کا انعقاد کیا جائے۔ جشن رکھا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، طرح طرح کی غذائیں دسترخوان پر لگی ہوئی تھی، ہر ایک کھا رہا تھا، نوش فرما رہا تھا۔ یہ صاف ستھرے محفل تھے جو سردار بنے تھے بتا دے۔ ایک مرتبہ یہ کھانے میں مصروف تھے، کسی نے آواز دیا کر کہ امام زمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس نے کہا کہ امام زمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ سنا ہے، سب سارے کے سارے افراد کھانا چھوڑ کر اس آواز کی طرف بھاگے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ لیکن وہ شخص جو صبح مساء دعائیں کر رہا تھا، امام آ جائیے، اللہ یا امام، وہ کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اور جب ایک شخص آخر میں جا رہا تھا، اس نے کہا کہ چلو امام کا ظہور ہو گیا ہے، تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب تو امام کا ظہور ہو ہی گیا ہے، تھوڑا سا کھا لوں اس کے بعد چلوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی انسان کھانے کی وجہ سے بھی اپنے امام سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت بری چیز ہے اس حوالے سے کہ اگر اپنے امام سے دور کر رہی ہے تو بری چیز، ہر وہ چیز بری ہے کہ جو انسان کو اپنے وقت کے امام سے دور کر دے، ہر وہ چیز بری ہے جو اپنے وقت کے امام سے انسان کو دور کر دے۔ ہاں عزیزو، یہی کربلا میں بھی ہوا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت امام کو حقیقی طور پر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہی کربلا میں ہوا، بہت سارے ایسے افراد تھے جو کربلا تک امام کے ساتھ آئے ہیں، لیکن جب کربلا پہنچ گئے ہیں اور امام نے بتا دیا کہ کل قتل کا سزے گی، جب امام نے بتا دیا کہ میں کربلا میں جا رہا ہوں تو جو میرے ساتھ جائے گا وہ قتل ہوگا، تو
کسی نے کہا، اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے ان کا، تو کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا بہت جلدی ہی، لیکن میرے بیوی اور بچے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ شہید ہو جائے گا، وہ مارا جائے گا، قتل ہو جائے گا، لہٰذا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے انتظام کر آ جاؤں۔ یعنی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے آپ پر بھروسہ ہے۔ اور جب وہ جا رہے تھے، لعنت ہو ایسے کتے پر، صلوات پڑھو ہمارے محمد پر۔ صلوات پڑھو ہمارے محمد پر۔ امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ امام نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ جا تو رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ آنے میں دیری ہو جائے۔ امام نے اشارتاً بتا بھی دیا، اس کے بعد بھی امام کی بات پر توجہ نہ کر امام کو چھوڑ کر چلے گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ہمارے محترم وہ اصحاب وفا کہ جو امام کے ساتھ تھے، ان کو امام کہہ رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں جانے محترم، کیا کمال ہے اصحاب امام حسین کا، کہ جن کی مثال ممکن نہیں ہے پوری دنیا میں۔ ہاں ان اصحاب وفا میں سے ایک اصحاب کا، ایک ناصر کا نام عباس ہے، جن کے مصائب آج آپ نے پورے دن سماعت فرمائے ہیں۔ آج پھر ایک بار دوبارہ سے اس تاریخ میں جناب عباس کے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ہاں یہ وہ عباس ہیں جس کو کربلا کے لیے پالا گیا تھا، جس کو یہی بتایا گیا تھا کہ عباس تم کربلا کے لیے ہو، تم کربلا کے لیے ہو، لیکن جب کربلا آئی ہے تو عباس کو وہاں پر بھی صبر کرنا پڑا ہے، عباس کو وہاں پر بھی صبر کرنا پڑا ہے۔ ہاں جب اجازت مانگی ہے جناب عباس نے تو حسین نے اجازت نہیں لی اور یہ کہہ کر منع کر دیا، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ عباس نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے آقا ارے وہ لشکر ہی کہاں گئے جس کا میں علمدار تھا۔ جب خیام سے الجس کی صدائیں بلند ہوئی، ہائے پیار، ہائے پیار، ہائے پیار۔ ایک مرتبہ جناب عباس کہتے ہیں اے آقا ارے بچوں کے لیے سبیل کے لیے اجازت دے دیجیے۔ لو عباس کو اجازت ملی، لو سکینہ سے مشکیزے کو لیا، عباس تنائی پر گئے، لو مشکیزے کو بھرا۔ حافظوں وہ وقت آتا گئے، ایک تیر ایسا لگا عباس کا بازو قلم ہوا، اور ایک ایسا تیر لگا کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ روایت کہتے ہیں کہ عباس خیمے کی طرف، خیمے کی جانب رواں دوا ہے، لیکن ایک تیر جب ایسا لگتا ہے کہ مشق سکینہ میں بے بس ہو جاتا گئے، ارے پانی بہ جاتا گئے، عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ میں کہوں گا اے عباس ذرا یہ بتائیے ارے کون سے تیر میں آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی؟ ارے وہ تیر جس سے بازو قلم ہوئے، وہ تیر جو آگ میں بے بس ہوا، یا وہ تیر جو مشق سکینہ پر لگا؟ ادب رہی عباس آواز دیں گے ارے اس تیر میں زیادہ تکلیف ہوئی جو مشق سکینہ پر لگا تھا۔ حافظ عباس نے آواز دی آقا مدد کے لیے آئیے۔ حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے آواز عباس پر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، ایک مرتبہ سر کو ہٹا لیا۔ آقا میں آپ کا غلام ہوں، آقا کے زانوں پر غلاموں کا سر اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے عباس کوئی آخری خواہش، آخری خواہش ہے۔ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں اے آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی چہرے کی زیارت کی تھی، جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ارے عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی، ادھر حسین نے بھی خواہش ظاہر کی اے عباس
ہماری بھی ایک خواہش ہے، ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ کیا خواہش ہے؟ ارے تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، ارے ایک بار بھائی کہہ کر بلا دو۔ عباس نے بھائی کہا، مقتل کہتا ہے جیسے کہ بھائی کہا، روک پھنسے انظری سے جنت الفردوس کو پرواز کر گئی۔ نو حسین نے وصیت پر عمل کیا، عباس کا لاشا مقتل میں رہ گیا۔ ارے عجب نہیں عباس آواز، ارے میرا آقا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا گئے، ارے جوان کا لاش آ گئے، کیسے میرے آقا سے اٹھے گا؟ ادھر سکینہ سے بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ اے سکینہ تیرے لیے پانی لے کر آؤں گا، لیکن مشکینہ بہ چکا گئے، پانی بہ چکا گئے، میری آس ٹوٹ چکی ہے۔ ہاں بھی دو وہ وقت آیا کہ حسین علیہ ہم لے کر چلے، درے خیمہ پر سکینہ ہیں، بچے ہیں، پیاسے بچے جو اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، سکینہ تسلی دے رہی ہے، تشفی دے رہی ہے۔ ارے میرا صدا صادق الوعد ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے نبھاتا ہے۔ اے بچوں تم پیاسے نہ رہو گے، ابھی پانی آ جائے گا۔ ابھی تو جب علم آیا ہے اور سکینہ نے دیکھا ہے کہ علم تو آیا لیکن علمدار نہیں آیا، سکینہ نہ چلائے، اے بابا میرے چچا کیا ہوئے، ترائے پر ہاشانے کٹا کر سو گئے ہیں۔ اے سکینہ اب تیرے چچا واپس نہیں آئیں گے۔ سکینہ نے فریاد کی کہ اب میں پانی نہیں مانگوں گی، بس آخری فکرے ابھی دو وہ عباس جامع کوثر سے بعد شہادت سیراب ہو گئے، لیکن سکینہ کو کب پانی میسر ہوا تاریخ نے مقتل نے کچھ لکھا نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ سکینہ کی کیا حالت تھی، بس اتنا معلوم ہے کہ جب بھی پانی مانگا ہے تو کسی نے تماچا مارا، کسی نے تال دیا نہ مارا، ارے کسی نے دامن میں آگ لگائی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامره ما